أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدو ولا طير ولا هام ولا سفر. محترم حضرات، ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی ہے، اور وہ حدیث اسی مہینے کے تعلق سے ہے۔ یہ سفر کا مہینہ ہے اور ہجری کیلنڈر کے حساب سے یہ دوسرا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے تعلق سے غلط خیالات، فاسد عقیدے ہم مسلمانوں کے ذہنوں میں ہیں۔ جو عقیدے اور جو فاسد خیالات زمانہ جاہلیت میں تھے، آج بھی وہ عقیدے اور وہ خیالات کچھ انجان لوگوں کے دلوں کے اندر موجزن ہیں۔ انہی کے تعلق سے چند باتیں مجھے آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہیں، اور پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا، اس کے اندر جو پیغامات شیئر ہوتے رہتے ہیں اور آتے رہتے ہیں، اور ہم لوگ ان کی تحقیق نہیں کر پاتے کہ یہ سچ ہے یا غلط ہے، اسی طریقے سے ہم لوگ بھی ان کو دوسروں کے اوپر اور دوسروں کے پاس شیئر کر دیتے ہیں۔ اس کے اندر، ان پیغامات کے اندر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی ہوتی ہیں۔ ان پیغامات کے اندر قرآن شریف کی آیتیں اور ان کے تراجم بھی ہوتے ہیں، اور ان پیغامات کے اندر اہل اللہ کی باتیں بھی ہوتی ہیں۔ لیکن ہم مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی حدیث ہمیں ان پیغامات کے اندر ملے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی تحقیق کریں، ایسے ہی شیئر نہ کریں۔ اگر ہم نے بغیر تحقیق کے شیئر کر دیا اور دوسروں کو وہ پیغام پہنچا دیا تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہم بھی جھوٹے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم نے کسی بات کو غلط طریقے سے منسوب کر دیا ہے۔ اب بہت ساری باتیں کہ یہ سفر کا مہینہ ہے، یہ منحوس ہے، اس کے اندر شادی بیاہ مت کرو، اس کے اندر دکان اوپن مت کرو، کاروبار اسٹارٹ مت کرو، ایسے ایسے پیغامات ہمارے موبائل کے اوپر آتے رہتے ہیں، اور ہم لوگ ان کو بغیر تحقیق کے شیئر کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بات میری طرف کوئی اس کی نسبت کرے اور وہ جھوٹی ہو جائے، خدا نہ خواستہ وہ جھوٹ ہو، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے، مقعدہ فی النار، اپنا ٹھکانہ جہنم کے اندر بنا لے وہ انسان جو میری طرف کوئی بات منسوب کرتا ہے اور میں نے اس جیسی بات نہیں کہی ہے، یا وہ بات میں نے نہیں کہی ہے، میری طرف اس نے منسوب کر دی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ایسا آدمی اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک احادیث کا ذخیرہ تھا. ابو بکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنے پاس ایک ذخیرہ رکھ لیا تھا احادیث پاک کا. اور حدیث کہا جاتا ہے اس فعل کو یا اس قول کو جو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حالانکہ انہوں نے بالکل صحیح طریقے سے وہ ذخیرہ رکھا، اور وہ کتنے متقی، کتنے پرہیزگار انسان. کتابوں میں لکھا ہے کہ تقریباً 400 احادیث کا وہ ذخیرہ تھا. غور سے سننے کا مقام ہے، لیکن وہ ذخیرہ ان کے پاس موجود تھا، حفاظت سے تھا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ حدیث نکلی کہ جو انسان میری طرف غلط بات کو منسوب کر دے، یا یوں کہہ دے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ میری طرف منسوب کر دے اور میں نے ایسا نہیں کہا ہے، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہ حدیث جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی تو انہوں نے اس ذخیرے کو جلا دیا. وہ 400 احادیث کا ذخیرہ، حالانکہ غالب گمان یہ ہے کہ وہ بالکل صحیح تھا، سچ تھا، لیکن پھر بھی کیوں شکوک کے اندر پڑے اور کیوں اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے؟ ہو سکتا ہے کوئی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کہی ہو اور میں نے اس ذخیرے کے اندر لکھ دی ہو، اس وجہ سے، اس گمان سے اس ذخیرے کو جلا دیا. یعنی اتنا ڈر، اتنا خوف. اور ہم لوگ اپنی زبانوں سے جاہل سے جاہل آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا، یہ حدیث ہے، یہ بخاری میں لکھا ہے، اس کی کوئی تحقیق نہیں ہوتی. کیسے کیسے لوگ ہیں، معمولی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ حضور نے یہ فرمایا، حضور نے یہ فرمایا. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ سوشل میڈیا کے اندر جو احادیث آ رہی ہیں، جو پیغامات آتے ہیں، سارے صحیح نہیں ہیں. مثلا سفر کے تعلق سے بہت سارے پیغامات کہ یہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، اس میں سفر نہ کرو، اس میں شادی بیاہ نہ کرو، اس میں دکان اوپن نہ کرو، تمہارا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، شادی کریں گے تو شادی ٹوٹ جائے گی، طلاق ہو جائے گی. ایسے واقعات اور ایسی حدیثیں اس سوشل میڈیا کے اندر جو ہے ایک دوسرے کی طرف منتقل ہو رہی ہے. تو ہمیں بچنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، بلکہ یہ بھی دوسرے مہینوں کی طرح ہے جیسے دیگر مہینے ہیں. محرم الحرام ہے، ربیع الاول ہے، ربیع الثانی ہے. اس کے اندر بھی 29 ایام یا 30 ایام ہوتے ہیں. ہم کیوں اس کو جو ہے منحوس بناتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ یوں فرماتے ہیں کہ لوگ زمانے کو گالیاں دیتے ہیں، وقت کو گالیاں دیتے ہیں، اور زمانہ تو میں ہوں. دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے کتنی بہترین بات بیان فرمائی. زمانے کو بنانے والا، اوقات کو پیدا کرنے والا، دن اور رات کو لانے والا، سورج اور چاند کو نکالنے والا اور چھپانے والا کون ہے؟ یہ زمانہ جس میں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں اور جو زمانہ گزر گیا ہے اس کو
ماضی کا زمانہ کہا جاتا ہے. جو زمانہ چل رہا ہے یہ مستقبل ہے، اور جو آنے والا زمانہ ہے وہ مستقبل ہے، اور جو چل رہا ہے وہ حال ہے. 3 زمانے ہیں انسان کے پاس. ایک تو گزرا ہوا زمانہ، اور ایک موجودہ زمانہ، اور ایک آنے والا زمانہ. تینوں زمانے اللہ تبارک و تعالی کے. اللہ نے خود فرمایا، حدیث قدسی میں ہے کہ لوگ زمانے کو اور وقت کو برا کہتے ہیں، حالانکہ زمانہ میں ہوں. مطلب یہ ہے کہ زمانے کو پیدا کرنے والا اور وقت کو بدلنے والا، وقت کو پیدا کرنے والا اللہ تبارک و تعالی ہے. اگر ہم نے زمانے کو گالی دی گویا ہم نے اللہ تبارک و تعالی کو گالی دی. بہت سارے پڑھے لکھے لوگ، مسلمان لوگ بھی کہہ دیتے ہیں کہ وقت بہت خراب چل رہا ہے، زمانہ بہت خراب چل رہا ہے، مہینہ بہت خراب چل رہا ہے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، وقت بھی صحیح ہے، زمانہ بھی صحیح ہے، اور ایام بھی صحیح ہیں، مہینے بھی صحیح ہیں، تیرے اعمال صحیح نہیں. ان اعمال کی وجہ سے اوقات کے اندر نحوست آ جاتی ہے. مثال کے طریقے سے فجر کی اذان ہوتی ہے، اور فجر کی اذان ہونے کے بعد مسلمانوں میں سے ایک طبقہ تو وہ ہے جو اٹھ کر کے نماز پڑھتا ہے، مسجد میں آتا ہے یا گھروں میں پڑھتا ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے امت کا کہ جو بستروں سے اٹھتا ہی نہیں، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. حی علی الصلاۃ کہا جا رہا ہے، حی علی الفلاح کہا جا رہا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں. وہ تو اپنے دکان کے ٹائم پر اٹھے گا، اپنے آفس کے ٹائم پر اٹھے گا، اپنے دفتر کے ٹائم پر اٹھے گا. جب اس کے دفتر کا وقت ہوگا اور بیوی نے ناشتہ تیار کر دیا ہوگا اور سجا دیا ہوگا دسترخوان کے اوپر، اس وقت یہ صاحب اٹھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. وہ کیسا مسلمان کہ اذان کی آواز اس کے کانوں کے اندر گونج رہی ہے، پوری دنیا کے اندر گونج رہی ہے اذان کی آواز، اور یہ کہا جا رہا ہے حی علی الصلاۃ کہ اے بندے نماز کو آ جا. حی علی الفلاح، کامیابی اس میں ہے کہ اٹھ جا، بستر چھوڑ دے، تکیا چھوڑ دے اور چھوڑ کر کے مسجد کو آ جا، یا اٹھ جا وضو کر لے، نماز پڑھ لے، اس کے اندر کامیابی ہے. لیکن وہ سمجھ رہا ہے کہ سونے کے اندر کامیابی ہے، میری نیند خراب ہو جائے گی، میرا آرام خراب ہو جائے گا اگر میں اٹھوں گا. تو ایک طبقہ وہ ہے کہ جس نے اذان سن کر کے، حی علی الصلاۃ سن کر کے، حی علی الفلاح سن کر کے وہ اٹھ گیا اور اس نے نماز ادا کی. اور ایک طبقہ وہ ہے کہ جو بستروں کے اوپر پڑا رہا. اب آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں اور خود یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ وقت تو وہی ہے فجر کا وقت، لیکن جو لوگ اٹھے ہیں، جنہوں نے نماز ادا کی ہے، ان کے لیے وہ وقت برکت والا وقت ہے، رحمت والا وقت ہے. روزی اس وقت کے اندر تقسیم ہوتی ہے، اور جو لوگ اٹھے نہیں ہیں ان کے لیے وہ وقت منحوس ہے، ان کے لیے وہ وقت نحوست والا ہے. اس لیے ہمارے اعمال کی وجہ سے اوقات کے اندر نحوستیں آتی ہیں، ہمارے اعمال کی وجہ سے دنوں کے اندر، مہینوں کے اندر نحوستیں آتی ہیں. فرمایا کہ خدا کی ناراضگی کے اندر جو وقت گزرتا ہے وہ نحوست والا وقت ہے، وہ منحوس وقت ہے. اب ہر انسان ہم میں سے فیصلہ کر سکتا ہے کہ کون سا وقت ایسا ہے کہ ہم اللہ کی ناراضگی میں گزار رہے ہیں. فجر کی نماز چھوٹ گئی، عادت بنا لی مسلمانوں نے، تو یہ فجر کی نماز کا وقت کیا خدا کو
خوشنودی کے اندر یا خدا کی ناراضگی کے اندر گزرا یا رضامندی کے اندر گزرا؟ علماء فرماتے ہیں کہ جو اوقات، جو دن، جو مہینہ خدا کی ناراضگی کے اندر گزرے گا، وہ وقت اور وہ مہینہ اور وہ دن منحوس ہے. اور جن کاموں سے اللہ راضی ہوتے ہوں، جن کاموں سے اللہ تبارک و تعالی خوش ہوتے ہوں، اگر وہ کام ہم کریں گے اور جو وقت ایسے کاموں میں گزرے گا کہ جن سے اللہ ہم سے خوش ہو رہا ہے، وہ وقت برکت والا وقت ہوتا ہے. اپنے طریقے سے مہینے کے اندر نحوست اختیار کر لینا، اپنے طریقے سے دنوں کے اندر نحوست مان لینا اور ان کو منحوس قرار دے دینا، یہ بہت بڑی غلطی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی کے جھوٹ ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ ایک بات سنے اور سن کر کے دوسروں تک پہنچا دے، بغیر تحقیق کے دوسروں تک پہنچا دے. وہ آدمی اور وہ انسان جھوٹا ہے. جھوٹ کس کو کہتے ہیں؟ کیا ہم کبھی تحقیق کرتے ہیں؟ ہمارے موبائل کے پاس، ہمارے موبائل کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں، ہم پڑھتے ہیں، لیکن بغیر کسی تحقیق کے ہمیں خود بھی معلوم نہیں ہوتا ہے اور ہم کسی پڑھے لکھے سے پوچھتے بھی نہیں ہیں اور ایسے ہی ہم ان کو فارورڈ کر دیتے ہیں، شیئر کر دیتے ہیں. تو ظاہر بات ہے ہم نے ان کو دوسروں لوگوں کو بول دیا. تو انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ چیز کافی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخت ناراض ہوتے ہیں ایسے لوگوں سے کہ جو لوگ ان کی طرف کچھ باتوں کو منسوب کر دیتے ہیں اور وہ حقیقت نہیں ہوتی. اس وجہ سے میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہم لوگ اپنا خیال رکھیں اور ایسے گناہوں سے بچیں. بہت ساری باتیں ہیں، حدیث پاک میں نے تلاوت کی اور حدیث پاک میں نے پڑھی. اس کا پہلا لفظ ہے لا عدوہ، حالات کے تحت ہے. اس ایک لفظ کا ترجمہ اور اس کی تھوڑی سی تشریح بتا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ امراض اور بیماریاں یہ پھیلنے والی ہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارا مذہب اسلام تو ہمیں یہ بتاتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کوئی مرض متعدی نہیں ہے، پھیلنے والا نہیں ہے. اب ہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس کی مانے؟ ایک طرف ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ مرض پھیل رہا ہے. سائنسداں یہ کہہ رہے ہیں کہ امراض اور بیماریاں پھیلتی ہیں، ایک دوسرے کو لگتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا لا عدوہ، متعدی کوئی مرض نہیں، یعنی پھیلنے والا اور چھوت چھات والا کوئی مرض نہیں ہے. اگر میں بیمار، میرے بازو اگر وہ بیماری آ گئی، چین سے یہاں پر آ گئی، یہاں سے وہاں چلی گئی، مرض پھیل رہا ہے، تبلیغیوں نے پھیلا دیا ہے، ارشاد فرما دیا، تو اللہ کے رسول کی زبان سچی ہے یا ڈاکٹروں کی زبان ہے؟ اگر کوئی ہمارے پڑوس کے اندر بیمار ہے یا ہمارے محلے کے اندر بیمار ہے تو اس کو بیمار کرنے والا بھی اللہ تبارک و تعالی. ایک دفعہ کا ذکر ہے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک اونٹ کا مالک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کر کے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں اونٹ سے میرے اونٹ کو مرض لگ گیا ہے، خارش ہو گئی ہے، کھجلی ہو گئی ہے اور وہ مرض لگا ہے فلاں اونٹ سے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غصے سے لال پیلے ہو گئے اور سنبھل کر کے بیٹھے اور غصے سے فرمایا کہ جس سے وہ مرض لگا ہے اس اونٹ کو کس نے وہ مرض دیا ہے؟ یہ کیوں نہیں کہتا کہ اس کو بھی مرض دینے والا اللہ تبارک و تعالی ہے اور اس اونٹ کو جو تیرا اونٹ ہے اس کو جو مرض لگا ہے اس کو بھی مرض اور مریض بنانے والا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی.